نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ دو باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا، اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا، حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا، حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے، مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں، کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی، تو اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں، خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے، وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کو بادشاہ ہی ہوگا نا، کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی، اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے حضور کی حیات نور میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جہتوں کی، سمتوں کی، وقتوں کی پابند ہوتی ہیں، اور دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی جہت کی، کسی سمت کی، کسی وقت کی، کسی موسم کی پابند نہیں۔ ان میں سے دنیاوی لحاظ سے بھی کچھ چیزیں آپ کو میسر آئیں گی، لیکن کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ عالمگیر ہے، سب سے زیادہ وسعت رکھنے والی ہے، سب سے زیادہ طاقت رکھنے والی ہے، وہ چیز ہے رسول اللہ کی سیرت مبارک۔ یہ کسی چیز کی پابند نہیں، حضور کی سیرت عالمگیر ہے، اتنی عالمگیر ہے کہ اس کے اندر دنیا بھر کے مسائل سمیٹے جا سکتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو سیرت مبارکہ عطا کی ہے نا، وہ مکمل ہے، وہ جامع ہے، وہ عالمگیر ہے۔ وہ کسی ایک ہستی کے یا ایک بڑی شخصیت کے اقوال نہیں ہیں، بلکہ جو حضور کی سیرت مبارکہ ہے نا، وہ امام الانبیاء کی سیرت ہے۔ تمام انبیاء کرام کے جو کمالات ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اندر جمع فرما دی۔ حضور کی سیرت اس کی جامع ہے، اور اس کی جامع کیفیت میں وہ سیرت ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے عزتوں، شانوں، بلندیوں والے پیغمبر ہیں، پر انہوں نے تو نکاح ہی نہیں فرمایا۔ تو جو آدمی چاہے گا کہ میں نے شادی کرنی ہے اور مجھے سیرت چاہیے تو وہ کہاں سے لے گا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں نرمی ہی نرمی ہے، درگزر ہی درگزر ہے۔ اور ایک حیات مبارکہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، جس میں جلال ہی جلال ہے، اس چیز کو بھی بعض لوگ سمجھنا چاہیے کہ ہر جہت کی خوبصورتی کی، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور سارے پھول ملیں تو پھر گلدستہ بنتا ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جلال ہی جلال ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نور آپ دیکھیں گے تو حضور نے تلوار اٹھائی میدان میں،
حالات کچھ اور طرح کے تھے. تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹا جائے, معاملات کو دیکھا جائے. فرمایا نہیں بھائی, میں نبی ہوں, بات یہ بھی سچی ہے, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, بات یہ بھی سچی ہے. اب پیچھے نہیں ہٹنا, اب آگے چلنا. ایک معاملہ یہاں ہے اور ایک معاملہ مقام حدیبیہ پہ ہے. حضور نے خود فرمایا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن جب وہاں حالات کا رخ کچھ اور دیکھا اور حضرت عمر جیسے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں دب کے صلح کریں, آپ بھی سچے, قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, میں مرضی سے نہیں بولتا, میں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. تم اس کو دبی ہوئی صلح نہ سمجھو, تم اسے فتح مبین ہی سمجھو. تو پھر وہ فتح مبین کی صورت میں سامنے آئی وہ چیز, اور وہی صلح حدیبیہ جس پر بہت سارے لوگ کلام کر رہے تھے, وہی فتح مکہ کا سبب بن گئی, وہی دروازہ کھلا بعد میں فتح مکہ کا. تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو ہر چیز میسر آئے گی, لیکن کچھ چیزیں زیادہ نمایاں ہیں, ان میں آپ کو زیادہ وضاحت اور زیادہ دلالت میسر آتی. ان میں سے آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک و مختار ہیں اللہ کے خزانوں کے باذن اللہ تعالی. حضور سید الانبیاء ہیں, سید الرسل ہیں, اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں. سرور کائنات امام الانبیاء ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ عظمتیں دیں, صبح قیامت لواء الحمد کا جھنڈا اللہ دے گا. لیکن میرے بھائی سب سے پہلے بلا حضور کی کون سی صفت دنیا کے سامنے آئی؟ سب سے پہلے جس نام سے لوگوں نے نبی پاک کو جانا وہ کہ حضور کا صادق اور امین ہونا, کہ حضور سچے بڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان نور سے کبھی کوئی کلمہ ایسا جو خلاف واقعہ ہو نکلا, حضور سچے ہیں, حضور سچے ہیں. نبی پاک نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا, حضور اپنے وعدوں کے پکے ہیں. رسول پاک بات کے یہ سب سے پہلے صادق اور امین ہونا نبی پاک کا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمان نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے, پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ کے نام سے موسوم ہے وہ ہجرت ہوئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں شکایات بھیجیں, اور جب شکایات وہاں پہنچ گئیں تو نجاشی جو تھا وہ کہتا میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا, میں ایسے تم آ گئے ہو, تم نے شکایت کر دیا ہے کہ مسلمانوں فتنہ فساد معاذ اللہ پھیلا کے تمہارے پاس آ گئے, میں پہلے تحقیق کروں گا بات کیا ہے. اس نے آن کر کے معلومات کی, کہنے لگا کوئی بندہ تلاش کرو, کوئی عرب کا بڑا آدمی وزادار سردار بندہ یہاں تمہیں نظر آئے تو وہ بندہ ذرا لے کے آؤ, اس سے میں نے کلام کرنا, کوئی وزادار آدمی. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, حضور کے چچا وہ ان دنوں حبشہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے. لوگ انہیں پکڑ کے نجاشی کے پاس لے آئے تو نجاشی نے سوالات کیے بہت سارے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک بندہ جب کسی کی حمایت میں ہوتا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ سے آری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے. اس وقت بھی وہ آری ہوتا ہے, اور جب کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی سوچ سمجھ سے آری ہوتا ہے, اس وقت بھی اسے صحیح بات بھی غلط محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ مخالفت میں تھے تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جب سوالات پوچھے گئے, سوالات کیے گئے, اور ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا تو میں نے اسی انداز میں ایک کہانی رٹی رٹائی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی. وہ رٹی رٹائی کہانی ہر جگہ یہ سنایا کرتے تھے, دیکھو جی جس پہ ہمارا ابا تھا جس مذہب پہ اس کو وہ کہتے ہیں گمراہ تھا, وہ جی ہمارے دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھا, وہ جی ہمارے نانا کو کہتے ہیں بت پرست تھا تو گمراہ تھا, وہ جی انہوں نے ایک بھائی مسلمان کر لیا ہے دوسرا کافر ہے, گھروں میں لڑائی پیدا کر دی. یہ رٹی رٹائی کہانیاں. پھر وہ کہتے تھے دیکھو جی معاذ اللہ جادوگر ہے, کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں, وہ جی شاعر ہیں, بات ایسی سناتے ہیں کہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. یہ ساری کہانی انہوں نے یاد کی تھی. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے وہاں ساری سنائی. اب نجاشی نے بھی سوالات پوچھے, کہنے لگے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ تو میں نے کہا ماڑے ماڑے لوگ. کہنے لگے نبیوں پر پہلے ایمان ہی غریب لوگ لایا کرتے ہیں. کہنے لگے اس نے بڑے سوالات کیے, بڑے میں نے جواب دیے. آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر سے نہیں گیا تھا, میں چچا تھا, مجھ سے پوچھا. کہنے لگے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے چونکہ مخالف تھا میرے دل میں خیال آیا کہہ نہ دوں بولا ہے معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں, اور دوسرا یہ کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو شاید کوئی اس پر سوچے, شاعر کہوں تو شاید کوئی توجہ کرے, پر مدینے والے محبوب نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین ہونا تو ان کا آفتاب سے زیادہ روشن. کون اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا.
अल्लाह अकबर, कौन तस्लीम करेगा? अबू सुफियान कहते उसने फिर पूछा, बताते क्यों नहीं, चुप क्यों कर गए हो, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अल्लाह अकबर। तो अबू सुफियान कहते हैं मैं बोल पड़ा, मैंने कहा कि वो मेरे भतीजे हैं, मैंने उन्हें माँ की गोद में भी देखा, दादा के कंधों पे भी देखा, चचा के घर में भी देखा, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा, मैंने उस हबीब को जगह जगह देखा और मेरी आंखों के सामने उनकी कान पट्टियों पे मुकद्दस सफ़ेद बाल आए, मैंने बड़ा कुछ देखा, पर मैंने उस हबीब को कभी झूठ बोलते नहीं देखा, कभी ये लफ्ज़ जुबान से निकले ही नहीं, कभी ये बात कही नहीं, कभी झूठ बोला ही, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहते सन्नाटा छा गया मेरी बात पर मजमे में। नजाशी ने कंधे के ऊपर रुमाल रखा, उठ दिया। मैंने कहा बादशाह रिजल्ट तो ही नाउस्कार, तूने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया, अब जा रहा है? कहने लगा रिजल्ट क्या देना है, रिजल्ट तो निकल आया है। जिसने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया? ये वाला झूठ क्यों? असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमीन है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, देखो अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरे अजीज, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा होना, दयानतदार होना, यानी मुखालिफ भी जिस बात को कहे कि हाँ ये बात ठीक है, कि इनकी जुबान से कभी बात गलत नहीं निकली, लेकिन दरोगोई, झूठ और दुनिया के सामने झूठ और कौमी मामलात में झूठ और जितना दिल करे खुल के झूठ, ये रवैये जब कौमों के हो जाएं, मेरे अजीज, एक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकतें, और फिर मैं एक मकाम पे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था, फिर कहता हूँ, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये जो झूठ होता है ये शक पैदा करता है और ये सच जो होता है ये इत्मीनान पैदा करता है। आप ज़िंदगी में थोड़े वादे कर लें, थोड़ी बातें कर लें, पर जितनी करें, मैं आवाम से भी कहता हूँ, बीवी नहीं एतबार कर रही होती, वो कहते हैं तू तो झूठ ही बड़े बोलता है। एक दोस्त मुझसे कहने लगे कि आप अम्मा से कह दें कि मैं इस दफ़ा उम्रे पे ज़रूर भेजूँगा, वो आपकी बात मान जाएगी। मैंने कहा अम्मा, अब्बा को राज़ी करने में 7-8 मिनट लग जाते हैं, पर अम्मा तो 1.5-2 मिनट में राज़ी हो जाती, तो आपकी अम्मा नहीं राज़ी हो रही। कहने लगे पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ ना उम्रे पे भेजूँगा, तो भेज नहीं सका, तो लिहाजा वो अब कहती है तू झूठ बोलता है, तूने कोई नहीं भेजना, तू फ्रॉड करता है। हमारे यहाँ मसला मालो दौलत का नहीं, अदम एतमाद का है, और जब अदम एतमाद इस हद तक पहुँच जाए कि माएँ भी एतबार करना छोड़ जाएँ, तो वो कौमें क्या किरदार अदा करेंगी और क्या वो सोसाइटी में खैर तकसीम करेंगी। तो सच्ची बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा झूठ बोलता है और इतने झूठ बोलता है, इतने झूठ बोलता है कि वो रब की बारगाह में झूठा लिख दिया जाता है और फिर उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाता है। और कुछ बंदे सच की कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे लिख दिए जाते हैं, अल्लाह के हुजूर वो सच्चे लिख दिए जाते हैं और फरमाया ये सच ही उन्हें जन्नत में ले जाएगा। दूसरी बात जो हुजूर की सीरत मुबारक में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो है आहद की पाबंदी, वादों की पाबंदी। जो कह लिया सो कह लिया। जब आप कोई आहद कर लेते हैं ना, मुआहिदा कर लेते हैं, पहले तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हुजूर ने एक जुमले में सारी हकीकत बयान कर दी। फरमाया ला दीन लिमल्ला अहदा लहू, जो वादे का पाबंद नहीं उसका कोई दीन ही नहीं, बात ही ख़त्म कर दी। आगे तो आप तब बढ़ेंगे ना जब बुनियाद ही होगी, और जब दीन ही कोई नहीं, बुनियाद ही कोई नहीं, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी, उससे अगला आप फसल कैसे बोएंगे। अजीज़ दोस्त, मेरी बात पर आप तवज्जो करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आहद किए तो फिर हुजूर ने उन आहद की पाबंदी की, और इस तरह के बाज़-औक़ात अक्ल इंसानी खड़ी हो जाती है कि इस तरह भी वादे की पाबंदी होती है, यानी बंदा चकरा जाता है कि यूं भी होता है। आप गौर करें ना, एक सहाबी कहते हैं मैंने ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर से कुछ चीज़ खरीदी और मैंने अर्ज़ की हुजूर आप यहाँ रुके, मैं पैसे लेके आया। आप कितना को किसी का इंतज़ार कर सकते हैं। मैंने देखा है 2-4 मिनट इमाम साहब लेट हो जाएं तो लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं ये आता नहीं, लिहाजा हमने बंदा बदलना है, छुट्टी दे दो इसको। कितना को आखिर। मेरे अजीज़, वो शख्स कहते हैं, सहाबी फरमाते हैं कि मैंने ना कोई चीज़ ऐलान नबुव्वत से पहले खरीदी, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ रुकें तो मैं पैसे लेके आया। कहते हैं मैं गया और घर जाके भूल गया कि हुजूर को खड़ा कर आया हूँ। 1 घंटा भूले आप, 4 घंटे भूले, 1 दिन भूले। कहते मुझे 3 दिन तक याद ही नहीं आया। मैंने कह दिया आपने सुन लिया, कभी सोचो 3 दिन इंतजार कोई आसान काम है। अल इंतजार अशद्दु मिनल कत्ल, अहले अरब कहते हैं कत्ल होती इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इंतजार करते हुए होती, ये तो मौत से सख्त बात होती। कहते 3 दिन मुझे याद ही ना आया।
3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا، جا کے دیکھا تو حضور وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا۔ وہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی۔ حضور وہیں کھڑے تھے، وہیں جلوہ فراز تھے۔ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے حضور نے چہرے پر کوئی بل نہیں ڈالا، کوئی حضور کے شکن نہیں آئی۔ فرمانے لگے تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، تم کھڑا کر گئے تھے، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، اسی وقت سے کھڑا ہوں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدوں کے وفا کے تعلق سے جو ہمیں سیرت عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا اسوہ نور اس تعلق سے ہمیں دیا ہے، وہ ہر شخص کے لیے دستور حیات ہے، وہ ہر شخص کے لیے دستور عمل ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان زاویوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈے، تلاش کرے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے عوامی سطح پر بھی جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ تو سیاسی بات تھی۔ سیاسی بات کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ۔ بخاری شریف میں تو یہ لفظ موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ سیاست کا معنی تو تدبیر کرنا ہے، سیاست کو آپ نے فراڈ کا نام دے دیا ہے۔ وہ جی وہ میں نے تو بس ویسے بات کی تھی، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ خود پیدا کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ خود چیزوں کو اس پیک پہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ جانے آپ کے کیا مقاصد ہیں اس میں۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کی پابندی، وعدوں کی پاسداری، اس پر لوگوں کی توجہ دلائی۔ اور میں نے کہا کہ بعض اوقات حالات اتنے خوفناک ہوتے تھے۔ حدیبیہ کی صلح ہو رہی ہے اور اس صلح کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے گا تو حضور اسے رکھیں گے نہیں۔ اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ اسی شرط پر جناب عمر فاروق پریشان ہوئے کہ ہم تو دب کے صلح کر رہے ہیں، صلح تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا بندہ جائے تو واپس نہ کرے، ان کا ہے تو ہم واپس کریں۔ لیکن حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں عمر، میں اللہ کا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم سمجھ نہیں رہے، میں رب کا رسول ہوں۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلے میں نے حضور سے بات کی، پھر حضرت ابو بکر سے بات کی، پر قربان جاؤں جو جواب مجھے حضور نے دیا وہی جناب صدیق اکبر نے دیا۔ کہو عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اس موقع پر نے ایک اور بھی معمہ ہوا۔ ایک تو یہ صلح اس انداز میں ہوئی، پھر ایک عجیب مسئلہ ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کے والد نے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور گھر کے اندر قید کیا ہوا تھا کہ آپ جا نہیں سکتے۔ جب انہیں پتہ چلا نا حضور تو حدیبیہ تک آ گئے، تو کسی طریقے سے نا اپنی زنجیریں توڑ کے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے زنجیروں سمیت، زنجیروں سمیت جب وہ آ رہے تھے تو پاؤں میں زنجیریں پھر پھر کے نا ان کے زخم بن گئے تھے، وہ زنجیروں سمیت آئے حضور کے سامنے کھڑے ہو، کہتے ہیں سونیا مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پیر صاحب کبھی کہہ دینا مریدوں کو کہ عمرہ کرنے جانا ہے اور بعد میں فراڈ ہو جائے وہاں، تو مرید کہتے ہیں لگتا ہے پیر بھی شامل ہے ساتھ، یہ اس نے تو کہا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب آپ سے دعا کرائی تھی تو وہ کام نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیر معاذ اللہ تعالیٰ خدا کی حکمت کو مجبور کر سکتا ہے؟ جیسے جب چاہے رب جس طرح چاہے ویسے کرے۔ اللہ کے عاجز بندے ہیں، دعا کرتے ہیں اس امید پر کہ خدا فضل کرے گا۔ تو اب بڑی جلدی لوگ ڈگمگا جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بڑا مارتا ہے میرا باپ۔ آپ ذرا کیفیت دیکھیں، حضور نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم لے کے نہیں جائیں گے، وہ آ گئے رو رہے ہیں یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ ان کے والد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی آپ نے وعدہ کیا، آپ لے کے نہیں جا سکتے۔ امتحان دیکھو محبت کا، کوئی ضروری ہے کہ ہر موقع پر شاباشی ملے، ہر وقت مسکرا کے ملا جائے؟ یہاں تو لوگ اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے 21 دفعہ ملے ہیں تو 20 دفعہ ہنسے، 21ویں دفعہ ہنسے نہیں، خیر ہے آج مسکرائے نہیں۔ ہر بات میں لوگ ایک پہلو تلاش کر لیتے ہیں کمزوری کا۔ وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش تھی ان کا درد دیکھ کر کے حضور حکم کریں تو ہم زنجیریں ساری توڑ دیں، پر میرے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو جندل تمہیں جانا ہے کیونکہ میں وعدہ کر چکا۔ جب کوئی وعدہ کر لے پھر اس سے نتائج کی پرواہ، کیا ہوگا کیسے ہوگا، پھر اس بات کی پرواہ، میں وعدہ کر چکا ہوں، لہذا اب تمہیں واپس جانا ہے، اور جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں اتنی دیر تک لوٹنا نہ۔ ان کے آنسو پونچھے گئے، وہ واپس گئے۔ کیا کہا تھا درویش نے؟ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، ہن تے مینوں چسکا ہی پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے واپس بھیج دیا۔ یہ وقتی طور پر کرب کا مسئلہ تھا، تکلیف کا تھا، لیکن اپنے وعدے کی پاسداری، اپنے وعدے اور معاہدے کی پابندی۔
کوئی بھی آپ کمٹمنٹ کریں، کسی کے ساتھ بھی کریں، کسی بھی لحاظ سے کریں، اور جو لوگ اپنے حساب سے بڑے بنتے ہوں، سربراہان کہلاتے ہوں، ان کے لیے تو زیادہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ اگر وہ کوئی قول قرار کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا انہیں پابند بھی ہونا چاہیے۔ تو چیزوں کو اگر حضور کی سیرت نور کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پھر وعدے کی پابندی کو امت کو دستور بنا کے دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو لوگ کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں نا ہم حضور کے ساتھ لڑنے کے لیے گھر سے نکلے، رستے میں ابو جہل نے اور کچھ اور لوگوں نے ہمیں روک لیا، کہاں جا رہے؟ ہم نے کہا حضور کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جنگ کرنے جا رہے، لڑائی کرنے جا رہے، تم لڑو گے۔ ہم نے وہاں وعدہ کر لیا کہ ہم نہ صرف زیارت کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں، وعدہ کر لیا۔ جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہم وہاں وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں، ورنہ وہ آنے نہیں دیتے تھے، ہمیں گرفتار کر لیا تھا انہوں نے، وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے حکم کیا؟ یہ بدر کی لڑائی تھی جس میں ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ ہے، ایک ایک فرد کی، ایک ایک شخص کی ضرورت ہے۔ تو یا رسول اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں، تو حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے وعدہ کیا نہیں لڑو گے تو تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں، ہمیں رب کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، وعدہ کر لیا ہے لہذا وعدے پر قائم رہیں گے۔ ایک بات اور سیرت کے عنوان پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی ضرور توجہ کرنی ہے ہم لوگوں کو، اور خوب ہمیں اس بات کی طرف بھی اپنے معاملات کو لے کر کے جانا ہے۔ میرے عزیز دوست، میرے عزیز بھائی، ہم ہیں رسول کریم کے ماننے والے۔ مجھے ایک بات بتلائیے کہ حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کے ماننے والے اپنائیں گے یا کوئی اور آ کے اپنائے گا؟ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، تو اب سیرت پر عمل اسی نے کرنا تھا کہ کسی اور نے باہر سے آ کے کرنا؟ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نا سیرت نبوی سے، میں بہت سارے دوستوں سے جب کہتا ہوں نا آپ داڑھی شریف حضور کا طریقہ مبارکہ اس کو اپنائیں، تو وہ کئی قسم کے بہانے کرتے ہیں۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نیک نہیں ہوں، تو میں کہتا ہوں اس دنیا میں کون بندہ ہے جس نے یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ میں اب اتنا نیک ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا؟ کوئی ہے ایسا انبیاء کے بعد، فرشتوں کے بعد کوئی معصوم ہے امت میں؟ تو انسان کے ساتھ چیزیں رہیں گی، پر آپ آغاز تو کریں سنت شریعت سے، آپ شروع تو کریں۔ ہم نے کس دن سنت شریعت کا سفر کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں حکمت، حضور کی ہر بات میں حکمت۔ کیا ایک چھوٹی سی بات ہے مسواک، کوئی بڑی بات ہے؟ لیکن کتنا بڑا دور آ گیا، کتنے لوگ تبدیل ہو گئے اور کتنی چیزیں آئیں اور کتنے سال بیت گئے، لیکن اس ایک حضور کی ادا کی اہمیت ختم، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ اتنی آج بھی قائم ہے کہ بہت بڑی ریسرچ کے بعد جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا جو پابندی سے مسواک کرے اسے کینسر نہیں ہوتا۔ کیا ایک چیز مسواک ہی ہے، اور میرے نبی پاک کی پسند اتنی زیادہ ہے یہ، یعنی بہت ساری چیزوں کو نا معاذ اللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں یہ تو سادی سی بات بتا رہے ہیں مولانا صاحب، یہ تو پیر صاحب نے بڑی سادی سی ایک ہمارے سامنے چیز رکھی ہے، وہ تو کوئی بڑا فلسفہ بیان کرتے تو تب ہماری سمجھ میں آتا تھا۔ تو ایک سادی چیز رکھی، او خدا کے بندے یہ اتنی پیاری ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ اس کے حسن کو آپ ملاحظہ کریں اس سنت کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وقت وصال، اور اس خاتون کی بھی عظمتیں دیکھیں، کہتی ہیں حضور نے وقت وصال میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، میری گود میں سر تھا نبی پاک کا، اور کہتے ہیں میرے بھائی سامنے سے گزرے تو وہ مسواک کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف رغبت فرمائی، تو میں سمجھ گئی حضور مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی آپ میری بات پر غور کریں کہ عین وقت وصال ظاہری رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی مسواک کی طرف رغبت فرمائی، فرمایا مجھے چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کہتی ہیں کریم محبوب کو میں نے مسواک پکڑی ان سے، اور پھر میں نے اپنے دانتوں سے چبائی اور اس کو نرم کر کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اگر سنت کا وہ ذوق ہماری طبیعت میں پیدا ہو جائے، وہ شوق، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں بتانا پڑے ہمارا کون سا مذہب ہے، یہ کیا بات ہوئی ہمیں بتانا پڑے کہ ہم عاشق کے رسول ہیں، یہ کیا بات ہوئی ہمیں بتانا پڑے کہ فلاں شیخ کے ماننے والے ہیں، ہماری ادائیں کیوں نہیں بتاتی کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں، ہماری ادائیں کیوں نہیں بتاتی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نور۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہم حضور کی سیرت تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے، ہم نے بڑی باتیں سنی، بڑا کچھ ہم نے اپنی زندگی میں پڑھا،
اگر حضور کی سیرت نور کو پڑھنا شروع کریں، ایک ایک پہلو حضور کی مقدس زندگی کا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح پرواز کرنے لگی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ خود بخود اندر کے میل دھلنے لگے، آپ نہ پڑھتے پڑھتے ہی محسوس کریں گے کہ کساوتیں ختم ہو رہی ہیں، عداوتیں ختم ہو رہی ہیں، میرے دل کے اندر جو میل کچیل نفس کی شرارت کا تھا وہ دھل رہا ہے۔ رسول پاک کے جتنا کوئی قریب جاتا ہے اتنا وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ سیرت مبارکہ سے فیوز و برکات لیں، اپنے گھروں میں حضور کی سیرت نور کا پیغام لائیں، اور یہ جو 2-3 گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کی ہیں، ان پر توجہ کریں۔ ہمیں کچھ پہلو ایسے ہیں زندگی میں جن کو ہمیں پوری طرح سمجھ جانا چاہیے، اور کسی بھی فورم پر اللہ ہمیں موقع دے، کوئی بھی فورم ہو، تو احقاق حق اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا جائے۔